اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہ کر کے اور انسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر کر ان پر بہت بڑا احسان کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب کبھی ہم پریشانی اور غریبی کا سامنا کرتے ہیں، جب کبھی مصیبت اور ظلم کا شکار بنتے ہیں، تو ان سارے سمسیاؤں کے حل کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور دکھاوے کے نہیں بلکہ سچے دل سے کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت ہمیں اپنا رب ہی یاد آتا ہے اور ہم فوراً ہی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خود بھی اپنی مصیبت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا بیکار جا رہی ہے، ہماری دعا سنی ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ قرآن کی ایک آیت میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے کہتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ ہم کبھی اپنے اور اپنے پریوار یا اپنی قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کبھی آرتھک استھتی کے سدھار اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ آپ اور ہم سچے دل سے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا کبھی ہم اپنی دعا کے بے اثر قبول نہ ہونے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں؟ تو ایسی پریشانی میں کچھ لوگ تو ناستک بھی بن جاتے ہیں، اور کچھ کو تو ایسا بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی سوچ انسان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی سوچ نراشاودیتا کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھے، دعا ایک عبادت ہے۔ جب دعا قبول نہ ہو تو ہمیں دعا اور بڑھا دینا چاہیے، اور دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ دعا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، کیونکہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وہ اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا کرنے میں ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن ہاں، آدھے من سے مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہی چیز ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ جیسے بچپن میں ہم لوگ اپنی ماں باپ سے بہت سے خواہش کرتے تھے، لیکن کیا ہمارے ماں باپ ہماری ساری خواہشیں پوری کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ ہماری وہی خواہش پوری کرتے تھے جو ہمارے لیے بہتر ہو، جس میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کئی بار ہم اس چیز کی خواہش مند ہو جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن اصل میں ہمیں اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں فائدے کے علاوہ نقصان اور کیا کیا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے بچپن میں بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہوگا اور کس چیز میں نقصان ہوگا، وہ تو وہی چیز کرنا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ اس لیے جب ہماری دعا قبول نہ ہو، یعنی جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ اگر نہ ملے، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے کہ ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، دعا سبھی کی قبول ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ہمیں لگے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں وہی عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے، ہمیں دعا مانگنی نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے قبول ہونے کی ایک پرستھتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور سب سے زیادہ پرستھتیوں کو جاننے والا ہے، اس لیے ہماری پرستھتیوں کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا قبول ہونے کا اثر اسی وقت اسی سمے شروع ہو جائے،
بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر کسی پرستھتی کے کارن کچھ سمے بعد سامنے آتا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ اور ہارون کی دعا کے بارے میں قرآن نے ارشاد کیا ہے۔ ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ تو فرعون اور اس کے سردار کی مال و دولت کو برباد کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے اور فرعون کو برباد یعنی نیل میں ڈبانے کے بیچ 40 سال کا سمے لگا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہ کر کے اور انسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر کر ان پر بہت بڑا احسان کرتا ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے قارون جیسا مالدار بننے کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قارون اور ان کی مال و دولت کو ہلاک و برباد کرنے والا تھا، تو ان کی دعا کو قبول نہ کر کے ان پر احسان کیا۔ اور کبھی کبھی دعا کا بدلہ مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے کچھ گناہ دعا کے قبول نہ ہونے کا کارن بنتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں گناہ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایسے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے جو دعا کے قبول نہ ہونے کا کارن بن رہا ہے، اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بس ٹینشن نہیں لینی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔